دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہم علی کل شیء شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر مذاکر، ڈاکٹر جمال بدوی، بھائی سیمیول نعمان، ڈاکٹر محمد نائک، میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ سب پر۔ عنوان ہے آج کے مذاکرے کا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ قرآن مجید حتمی اور آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ بھیجی گئی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بھی کتاب کے لیے اگر اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کتاب کو وقت کے امتحان کے معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ پرانے زمانوں کا دور وہ معجزوں کا دور تھا۔ الحمدللہ قرآن پاک معجزوں کا معجزہ ہے۔ اور پھر ادب اور شاعری کا دور آیا، اور مسلم اور غیر مسلم مانتے ہیں قرآن پوری زمین پر پایا جانے والا عظیم ادبی شاہکار ہے۔ مگر آج کا دور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم جدید سائنس سے ہم آہنگی رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ البرٹ آئن اسٹائن نے کہا سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، بلکہ یہ تو صرف سائنس SIGNS یعنی علامات کی کتاب ہے، اور اس میں 6000 نشانیاں ہیں یعنی آیات، اور ان نشانیوں میں سے 1000 سے زیادہ نشانیاں سائنس سے متعلق ہیں۔ میں سائنس کے صرف ان حقائق کا تذکرہ کروں گا جو مسلم شدہ ہیں۔ میں قطعاً ان سائنسی مفروضوں یا نظریات کے متعلق بات نہیں کروں گا جو کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، کیونکہ سائنس کو خود ہی متعدد مرتبہ اپنے آپ ہی کو خود بخود ہی جھٹلانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جنہوں نے ڈاکٹر مورس بکاری کا حوالہ دیا قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، وہ اپنی اس کتاب میں انداز کو 2 قسموں میں بتاتے ہیں۔ ایک ہے مطابقت والا، جس سے انسان کسی آسمانی کتاب اور سائنس کے درمیان موافقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جبکہ دوسرا اندازہ ہے ٹکراؤ والا، جس میں انسان مساوی کتاب کے درمیان ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے یہ فرض نبھایا، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس سے ہٹ کر کہ کوئی شخص موافقت کی راہ اپناتا ہے یا پھر تصادم کا راستہ، اگر آپ منطق پر کار فرما ہیں تو ایک برحق منطقی وضاحت دینے کے بعد کوئی ایک بھی شخص قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی جدید سائنس کے ساتھ متصادم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو قرآن کی کئی سائنسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ میری یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ میں ان الزامات کا مکمل طور پر جواب دوں۔ انہوں نے جو پہلے خطاب کرنے کو ترجیح دی، میں اپنی تقریر میں ان الزامات کو رد کروں گا۔ ان کی تقریر کے اہم حصے علم جینن اور علم ارضیات کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میں انشاءاللہ دیگر امور پر دوران بحث اپنی معلومات کے مطابق دلائل دوں گا۔
میں نے دونوں کام نپٹانے ہیں. میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا. آج کا موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. میں ایک کتاب پر بات نہیں کروں گا. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو بائبل کے 1 یا 2 نکات کا حوالہ دیا، مگر میں انشاءاللہ دونوں پر بات کروں گا. انشاءاللہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک قرآن کریم اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کائنات گیس و غبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا، جس کی کہکشائیں ستارے، سورج، چاند اور یہ زمین ہے. یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں. سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض کانتا تفترقان، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دو کر دیا. ان معلومات پر غور کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے. جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے. زمین اور چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے. لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا، لکھا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے. اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا. عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یسبحون ہے، جو کہ ایک متحرک شے کی حرکت کو بیان کرتا ہے. اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شے محوری گردش کر رہی ہے. قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں. آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً 25 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے. ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، اور ہم نے ایک وسعت پذیر کائنات کو پیدا کیا ہے خلا کی وسعت کے ساتھ. عربی کا لفظ موسیونا اپنے اندر وسعت یعنی توسیع کا مطلب لیے ہوئے ہے. علم فلکیات کے حوالے سے ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو تذکرہ کیا ہے میں اسے رد کروں گا انشاءاللہ. پانی کے دور کے متعلق ڈاکٹر ولیم کیمبل نے نشاندہی کی ہے. یہاں پر قرآن اس پانی کے چکر کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. ڈاکٹر کیمبل نے تو صرف 4 عوامل بیان کیے ہیں. انہوں نے 4A اور 4B پیش کیا ہیں، جبکہ 4B کی سلائیڈ بھی نہیں دکھائے گی، نہ جانے کیوں. اس میں ذکر ہے ٹرپلینیشن کا، پانی کے جدول کا. شاید وہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے. ان کا کہنا ہے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بخارات کا ذکر ہو. قرآن کہتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11، وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. تقریباً سبھی مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو کہ سورہ طارق کی سورہ 86 آیت نمبر 11 میں ہے، یعنی کہ آسمان کو پلٹنے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. بخارات ہی تو ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل جو عربی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَطَرِ کا مطلب ہے آسمان کو پلٹانے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے. اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس مسئلے کا ذکر کیوں نہیں کیا. کیونکہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زمین کے گرد اوزون کی تہ بارش کے لوٹانے کے علاوہ کافی کچھ فائدہ مند مادے اور توانائی بھی بارش کے ساتھ مل کر زمین کی طرف واپس آتے ہیں، جن سب کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت ہے. بارش ہی زمین کی طرف نہیں آتی. آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری لہریں جو ٹیلی فون کے نظام کو اور ٹیلی ویژن کو، ریڈیو کو چلاتی ہیں، جس سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم ریڈیو سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی طے بیرونی خلا کی نقصان دہ شعاؤں کو پلٹاتی ہیں اور جذب بھی کرتی ہیں. مثال کے طور پر سورج کی روشنی. سورج کی روشنی کے الٹا والے شعاعیں آئنوسفیئر میں جذب ہو جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کرۂ ارض پر زمین کا وجود ختم ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سچ پر مبنی ہے فرماتا ہے وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے. اور باقی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے. ان کے لیے آپ میری سیریز دیکھ سکتے ہیں.
قرآن نے پانی کے دور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. انہوں نے جو بھی کہا ہے بائبل کے حوالے سے، انہوں نے پہلا مرحلہ اور تیسرا سلائیڈ 1 میں دکھایا، پھر دوسری میں پہلا، تیسرا اور پھر دوسرا، جس میں پانی زمین سے اوپر جاتا ہے وہ کہتے ہیں، اور پھر بارش کا پانی زمین پر برستا ہے. یہ فلسفہ تو سیز آف ملیٹس کا ہے، 7ویں صدی عیسوی سے پہلے کا. ان کا نظریہ تھا سمندر کے بخارات کو ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے اور یہی ہوا بارش برساتی ہے، بادلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ہے، پہلا ہے ان کے مطابق بخارات، جو ہم مانتے ہیں، ہم بائبل سے مطابقت رکھنے والے امور کا برا نہیں مانتے. پہلے بارش برستی ہے اور پھر جا کر بادل بنتے ہیں. یہ تو پانی کا مکمل دور نہیں ہے. الحمدللہ قرآن نے بڑی تفصیل سے پانی کے دور کے بارے میں بتایا ہے کئی مقامات پر. یعنی پانی کس طرح اوپر اٹھتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، بادل آپس میں کیسے جڑتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے پانی برستا ہے، بادل کس طرح حرکت کرتے ہیں، بارش کی صورت میں برستے ہیں، بخارات کا جدول بیان کر دیا ہے، اور الحمدللہ تفصیل کے ساتھ. قرآن میں پانی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے کئی مقامات پر. سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48، اور سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 22، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، اور سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 48 تا 49۔ سورۃ الفاتر سورہ 35 آیت نمبر 9، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، اور سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5، سورۃ القاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9، سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 تا 70 کئی مقامات پر، سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30۔ قرآن کریم کئی مقامات پر پانی کے دور کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے بہت سارا وقت لیا، آدھی تقریر علم جنین پر کی، علم ارضیات کا ذکر کیا، اور 6 دوسرے موضوعات کا جو میں نے درج کیے ہیں۔ علم ارضیات کے بارے میں تو ہمیں آج پتہ چل چکا ہے۔ علم ارضیات ہمیں بتاتا ہے جیسا کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 3750 میل پر ہے، اور اس کی اندرونی تہیں گرم اور مائع حالت میں ہے جہاں زندگی کا وجود بالکل نہیں ہے، اور زمین کی بالکل اوپر والی تہ جہاں ہم رہتے ہیں جو بہت پتلی ہے، کھینچ تان کے 30 میل تک، کچھ تہ سخت ہے لیکن زیادہ تر 1 سے 30 میل، اور اسی بات سے تو یہ شدید امکانات ہیں کہ یہ سطح تو لرزنے کا باعث ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تہوں کا ہیر پھیر ہے جو پہاڑی سلسلے کو اونچا کرتا ہے، جس سے زمین کو پختگی ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 تا 7، ہم نے زمین کو وسیع بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ قرآن قطعاً نہیں کہتا پہاڑوں کو میخوں کی طرح پھینکا گیا، پہاڑ میخوں کی طرح۔ عربی کا لفظ اوتاد یعنی میخیں، خیموں کی کھونٹیاں۔ اور آج ہمیں پتہ چلتا ہے علم ارضیات کے مطالعے سے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہوتی ہیں، اور یہ معاملہ 19ویں صدی کے نصف میں معلوم ہوا ہے، اور ہمیں دکھائی دینے والے پہاڑ کی سطح زمین سے اوپر والی سطح سے کم ہوتی ہیں، جو زیر زمین گہرائی تک ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے کھونٹیوں کو زمین میں گاڑا جائے۔ آپ صرف اوپر سے چھوٹا حصہ دیکھتے ہیں، زیادہ تر زمین کے نیچے ہوتا ہے، بالکل گلیشیئر کی چوٹی کی طرح۔ آپ صرف اوپر کی چوٹی دیکھتے ہو اور اس کا 90% حصہ پانی میں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الغاشیہ میں سورۃ نمبر 88 آیت نمبر 19، اور سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 32، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیا، پہاڑوں کو زمین سے اونچا بنایا۔ آج جدید علم ارضیات کے عروج کے بعد، جو کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، پلیٹ ٹیکٹونک کے نظریے کے تحت جو کہ پیش کیا گیا 1960 میں، پہاڑی سلسلوں کے ابھرنے کا ذکر ہے۔ آج کے ماہرین تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ پہاڑ زمین کو مضبوط کرتے ہیں، سارے ماہرین نہیں لیکن کچھ کہتے ہیں۔ آج تک میری نظر میں کوئی ایسی کتاب نہیں گزری، اور میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی ایسی کتاب دکھائیں، کسی ماہر ارضیات کے ساتھ ذاتی تعلق نہ دکھائیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ڈاکٹر کیت مور کی کہی ہوئی بات سچی ہے یا کوئی سچی دستاویز ہے۔ اور اگر آپ کتاب دی ارتھ کا مطالعہ کریں، جس کا حوالہ علم ارضیات کی کئی یونیورسٹیز نے دیا ہے، اس کے لکھاریوں میں سے ایک جن کا نام ڈاکٹر فرینک پریس ہے،
جو مشیر تھا سابقہ امریکی صدر جمی کارٹر کا، اکیڈمی آف سائنس کا صدر بھی رہ چکا ہے امریکہ میں، وہ لکھتا ہے کہ پہاڑ کھوٹی کی شکل کے ہوتے ہیں اور ان کی جڑیں تو زمین کی گہرائی تک ہوتی ہیں، اور پہاڑ کا کام تو زمین کو استحکام دینا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31، اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10، اور اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا ہے تاکہ نہ یہ خود ہلے اور نہ یہ تمہیں ہلائے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں، پہاڑ کا کام قرآن میں یہی بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کو ہلنے سے بچائیں۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا، انہوں نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ اگر پہاڑی علاقے کو دیکھا جائے جہاں زلزلے آتے ہیں اور پہاڑ اس کی وجہ بنتے ہیں، اب ذرا غور کیجئے، قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ پہاڑ زلزلوں کو روکتے ہیں۔ عربی میں جو لفظ زلزلے کے لیے یوز ہوتا ہے ڈاکٹر کیمبل البی جانتے ہیں، یہ ہے زلزال یا زلزلہ۔ ان 3 آیات میں استعمال ہونے والا لفظ جو میں نے کہا وہ ہے تمیدہ۔ تمیدہ کا مطلب ہے ہلانا، جلانا یا جھولا دینا۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، اور اسی طرح سورۃ النحل سورہ 16 آیت 15، ہم نے پہاڑوں کو مضبوطی سے زمین میں کھڑا کیا، نہ کہ یہ خود ہلے نہ تمہیں ہلائیں۔ یہ ہے تمیدہ بکم، نہ یہ تمہیں ہلائیں۔ اشارہ ہے اگر یہاں پہاڑ نہ ہوتے تو اگر تم چلتے، اگر تم پھرتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ چلنے پھرنے لگتی، اگر تم جھکتے تو زمین بھی تمہارے ساتھ جھک جاتی۔ ہمیں پتہ ہے عام طور پر جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو وہ نہیں لرزتی۔ یہی وہ وجہ ہے جو کہ ڈاکٹر فرینک پریس اور ڈاکٹر نجاح جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، اور انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے قرآن کے نظریاتی ارضیات کے بارے میں، اور اس میں جواب ہے تقریباً ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ہر بات کا وضاحت کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر پہاڑ زمین کو زلزلے سے بچاتے ہیں تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ دراصل سوچنے کی بات ہے۔ میں نے کہا قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ پہاڑ زلزلے کو روکتے ہیں؟ زلزلہ یعنی زلزال، اگر اس کی تعریف آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھے تو لکھا ہے زلزلہ زمین کی بلائی سطحوں کے لرزنے سے آتا ہے، زلزلے کی مقید لہروں کی وجہ سے۔ کسی چٹان میں اس کا سبب کوئی درار وغیرہ یا کسی آتش فشاں کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں زلزلے کے بارے میں لکھا ہے سورہ زلزال سورہ 99 میں بیان کیا گیا ہے کہ تمیدہ بکم، زمین کو تمہارے ساتھ روکنے کے لیے۔ اور اس بیان کے جواب میں کہ پہاڑ زلزلے سے بچاؤ کا باعث ہیں، تو پھر پہاڑی علاقوں میں زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اگر میں کہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بچاتا ہے انسان کو بہت ساری لگنے والی بیماریوں سے، اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اگر ڈاکٹر ہی بچاتے ہیں لگنے والی بیماریوں سے سب انسانوں کو، تو پھر ہسپتالوں میں بیمار لوگ کیوں پائے جاتے ہیں جہاں پر گھر کی نسبت زیادہ ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں؟ سمندر کے علم کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں ہے، یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے بہتے ہوئے 2 دھارے بنائے، ایک میٹھے پانی کے قابل اور دوسرا نمکین اور کڑوا۔ وہ آپس میں ملتے ہیں لیکن گھلتے نہیں، ان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے جو ان کو گھلنے نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19-20، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ اللہ ہی ہے جس نے پانی کے 2 دھارے آزاد چھوڑ رکھے ہیں، وہ آپس میں ملتے ہیں مگر گھلتے نہیں، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے جسے عبور کرنے کی اجازت نہیں۔ پہلے ہو سکتا ہے کہ مترجمین کا خیال ہو کہ قرآن کی اس سے مراد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں میٹھا اور نمکین پانی کیا ہے، ان کے درمیان حد فاصل کیسی ہے، اور پھر یہ گھل کیوں نہیں سکتے؟ آج سمندر کے جدید علوم کی وجہ سے یہ ہم جان گئے ہیں کہ جب کبھی پانی کی ایک قسم دوسری قسم کے ساتھ مل کر بہتی ہے تو وہ اپنی انفرادیت کھو دیتی ہے، اور جس مقام پر ان کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک تیرچھا دھارا اس جگہ بن جاتا ہے جس کو قرآن نے نام دیا ہے برزخ، نہ دکھنے والی حد۔ اس معاملے پر بہت سے سائنسدانوں نے اتفاق کیا ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں جن کا نام ہے ڈاکٹر ہے، وہ ماہر سمندر ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس دور کے مشیروں کو پتا تھا کہ پانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، میٹھا اور نمکین۔ سو حضرت محمد ملک شام کے سفر کے دوران وہاں سمندر میں گئے ہوں یا وہاں کے مشیروں سے بات کی ہو، میٹھے اور نمکین پانی کا واقعہ واقعی عجیب و غریب ہے، اور لوگوں کو علم نہیں تھا کہ کوئی اندھے کی حد فاصل ہے۔ جدید سائنس کے متعلق غور و فکر کی ضرورت ہے، یعنی برزخ، نہ کہ میٹھا یا نمکین پانی۔ علم جنین کے مطابق
ڈاکٹر ولیم کیمبل نے اپنی تقریر میں آدھے سے زیادہ وقت علم جنین پر صرف کیا ہے. وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا. غیر منطقی باتوں کے جوابات کے لیے میں صرف ایک تسلی بخش جواب دوں گا. ہم مطمئن ہوں گے انشاءاللہ. مزید تفصیل کے لیے آپ میری ویڈیو کیسٹ قرآن اور جدید سائنس اور قرآن اور میڈیکل سائنس ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک اربوں کا گروہ تھا. انہوں نے بہت سارا مواد جمع کیا قرآن کی روح سے علم جنین کے متعلق اور حدیث علم جنین کے متعلق اور بھیج دی پروفیسر کیت مور کو، جو تھے چیئرمین اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ